السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے کورس میں جیسے کہ ایک حصہ نثر ہوتا ہے، ایک حصہ نظم ہوتا ہے، اور نثر میں کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ اس میں افسانہ ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، انشائیہ اور سوانح، یہ سب چیزیں اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسی نظم کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ نظم میں جو ہے غزل آتی ہے، رباعی آتی ہے، قطعہ آتا ہے، اور مرثیہ، مثنوی، یہ سب چیزیں نظم میں آتی ہیں۔ اور میٹرک اور انٹر میں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں آپ کے پیپر میں، آپ کے سلیبس میں بھی یہ سب چیزیں ہوں گی۔ آپ چاہیں تو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے ان چیزوں کے ویڈیو پہلے بنا لیے ہیں، آج ہم آپ کو نظم کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے ایک آپ کا پوئٹری ہوتا ہے اور ایک پروز ہوتا ہے۔ تو نظم جو ہے اس کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ اس میں مطلب یہ سمپل ایسی جیسے سینٹینسز لکھ دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے، نظم ہوتی ہے، اس میں کچھ اس کے طریقے ہوتے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، اور کچھ مطلب الگ طریقے سے، کبھی کوئی آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اس طرح مطلب نظم میں غزل میں ہوتا ہے۔ اور نثر جو ہے وہ سمپل ہمیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہے۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، مطلب ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک خیال ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ترقی دکھائی جاتی ہے، اس کو مطلب پورا آخر تک سمجھایا جاتا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا واضح ہوتا ہے۔ طویل نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں جو لمبی ہوتی ہیں، بہت سارے شعر ہوتے ہیں۔ مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتا، بس اسے ہم بار بار ریڈ کرتے ہیں اور اس کی اندر کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کس ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں، ہر کوئی ٹاپک آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظمیں اور آزاد دو معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور مثنوی جیسے ہم نے ان کی پڑھی تھی نا، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی سحر البیان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اور ایک سبق وہ بھی آیا تھا کہ شہزادے کی جدائی کا غم، ایک ہلکا سا چھوٹا سا پارٹ آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، نظم کے لیے نہ تو کوئی حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی، یعنی ٹاپک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظمیں اور آزاد معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نثری نظم اور آزاد نظم ان سب کا بہت زیادہ چلن عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ لکھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے پابند نظم۔ پابند نظم کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن میں بندوں کی ساخت اور مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو، ان کے تمام مصرے برابر کے ہوں اور ان میں قافیوں کا التزام پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا پرنٹ صحیح نہیں ہے، آپ یہاں لکھ لیجئے گا کہلاتی ہیں۔ مطلب اس میں کیا ہوگا کہ مصرے جو ہوتے ہیں شعر کے وہ بھی برابر ہوں گے، اور جو رائمنگ ورڈ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہوئے ہوں گے، تب پھر جو ہے یہ پابند نظم ہوگی۔ اور ایسی بہت ساری نظمیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے نظم معرہ۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں گے مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا بات بتائیے کہ اس میں مصرے تو برابر ہوں گے، پڑھنے میں آپ کو دیکھنے میں برابر لگیں گے، لیکن قافیے جو ہوتے ہیں جیسے کہ کسی نظم میں اور اس میں قافیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو بتائیں، کسی اس میں لکھا ہوا ہے نظم میں کریم، نسیم، غم اور کم، یہ جو ہے قافیہ الفاظ ہیں، تو اس میں قافیہ الفاظ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایسی نظم کو آری کہا جاتا ہے اور آج کل اسے نظم معرہ بھی کہا جا رہا ہے۔ آزاد نظم۔ آزاد نظم کیسی ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ تمام مصروں کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔
آزاد نظم آپ نے کبھی دیکھی ہوگی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، مصرے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مطلب بس ایک خیال ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی کوئی لائن چھوٹی ہوتی ہے کبھی کوئی بڑی ہوتی ہے، اور اس میں قافیے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ بس ایک مختصر سی کسی بات پر خیال پر مطلب لکھی گئی ہوتی ہے، تو وہ آزاد نظم ہوتی ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ آزاد نظم بہت آسان ہوتی ہے۔ نثری نظم، نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ اس میں اب کیا ہوا کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ نثر کی طرح لکھی جاتی ہے، یہ بس تھوڑا سا اس میں نظم کا سا انداز ہوتا ہے، مطلب پوری نثر کی طرح نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ ہاں یہ نظم ہے، لیکن پڑھنے میں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نثر پڑھ رہے ہیں، کوئی اہم خیال، کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں ردیف بھی نہیں ہوتے، ردیف آپ کو بتایا تھا ہم نے، ردیف وہ ورڈ ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کسی نظم میں، اور قافیہ وہ ہوتا ہے جو ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی نظم کا میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کوئی آ رہا ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ اب فدا اور گیا تو کافی الفاظ ہیں، اور ہو جو آ رہا ہے وہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب کوئی قید نہیں ہے، بس نثری نظم جو ہوتی ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں عام ہے۔ امید ہے آپ کے ایگزام کی تیاری کے لیے ہمارا ویڈیو یوزفل ہوگا۔ Don't forget to like, share and subscribe our channel Urdu Safar.